بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹ، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم اپنے نئے لیکچر کے ساتھ اپنے چینل اسلامیہ اسٹڈی میں آپ کی خدمت میں پھر سے حاضر ہیں۔ آج ہم نے پڑھنا ہے ضمائر، ضمائر کی قسمیں، ضمائر کی گردانیں اور اس کے علاوہ حروف جار، ٹھیک ہے؟ اور یہ سب ہم پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ یہ ساری قسمیں آج ہم پڑھیں گے۔ تو ضمائر کو پڑھتے ہیں۔ ضمائر میں کیا ہے؟ ضمائر میں ہے ضمیر۔ سب سے پہلے کیا ہے؟ ضمیر، کہ اصل میں ضمائر جو ہے وہ کس کی جمع ہے؟ ضمیر کی جمع ہے۔ تو ضمیر ہے، ضمیر وہ اسم معرفہ جو اسم کو قائم مقام ہو اور غائب، مخاطب یا متکلم پر دلالت کرے۔ جیسے ہوا وہ مذکر، انتا تو مذکر، نحن ہم۔ ضمیر کی دو اقسام ہیں، ضمیر متصل اور ضمیر منفصل۔ ضمیر متصل اور منفصل یہ شارٹ میں آ جاتا ہوتا ہے۔ ضمیر متصل کیا ہے؟ وہ ضمیر جو دوسرے کلمے کے ساتھ ملے بغیر استعمال نہ ہوتی ہو، یہ بھی مفعول کے ساتھ آتی ہے۔ مثلا ضربہ، اس کو مارا۔ اب جس میں ہو ہے نا وہ ضمیر ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ متصل ہے، ملی ہوئی ہے، لیکن یہ ضمیر ہے۔ اور وہ کبھی اسم کے ساتھ، جیسے کتابتن اسم ہے کتابن اور اس کے ساتھ آئی ہے، ٹھیک ہے، اس کی کتاب، اور کبھی حرف کے ساتھ بھی آتی ہے، جیسے بھی، یہ ایک لفظ ہے، بھی ساتھ، ہی اس کے ساتھ، لہو اس کے لیے، علیہ اس پر وغیرہ۔ اس کی گردانیں مثالیں درج ذیل ہیں۔ اب آگے اس کی مثال ہے، گردان ہے، ٹھیک ہے۔ گردان میں جو مثالیں ہیں نا وہ ساری ہیں۔ اب یہاں پہ انہوں نے کیا لیا ہے؟ یہاں پر انہوں نے اسم لیا ہے، کتاب اسم ہے نا، تو ہم یہاں پہ انہوں نے اسم لیا ہے۔ جیسے واحد مذکر غائب میں ہے کتابتن، کتابہ، آگے ہے کتابہما، ہما جو ہے وہ دو کے لیے استعمال ہوا ہے، تو کیا بنا؟ کتابہما، یعنی کتابو الگ ہے اور ہما الگ ہے۔ جمع مذکر غائب میں کیا آ گیا؟ کتابہم، ان سب مردوں کی کتاب میں۔ آگے آ گیا واحد مؤنث غائب کتابہا، تثنیہ مؤنث غائب کتابہما، یعنی یہ کتابہما اور کتابہما سیم۔ یہاں پہ آپ دیکھیں، اگر آپ کے پاس آ جاتے ہیں کہ کون سا صیغہ ہے تو آپ یہ دونوں لکھیں گے، ٹھیک ہے، سلیش ڈال کے یہ دونوں لکھیں گے کہ ان دو مردوں کی کتاب اور ان دو عورتوں کی کتاب، کتابہما اور کتابہما سیم صیغہ ہے۔ یہ یاد رکھنا ہے، اکثر ایسے گردانوں میں صیغے آئے ہیں جو سیم ہوتے ہیں۔ آگے ہے جمع مؤنث غائب کتابہن، واحد مذکر حاضر، اس کے پورے 13-14 صیغے ہوتے ہیں۔ کتابو کا، اور تثنیہ مذکر حاضر میں ہے کتابکما، جمع مذکر حاضر میں کتابکم، کتابو کی مؤنث حاضر ہے واحد، کتابکما تثنیہ مؤنث حاضر، کتابکن جمع مؤنث حاضر، کتابی واحد متکلم، کتابنا جمع متکلم۔ اب اس کو ہم روانگی سے ایک بار پڑھ لیتے ہیں۔ کتابہ، کتابہما، کتابہم، کتابہا، کتابہما، کتابہن، کتابکا، کتابکما، کتابکم، کتابکی، کتابکما، کتابکن، کتابی، کتابنا، ٹھیک ہے۔ آگے ضمیر منفصل یا منفصل، ٹھیک ہے، وہ ضمیر جس کے استعمال دوسرے کلمے کے ساتھ ملائے بغیر ہو، جیسے ہوا وہ مرد، یا وہ مؤنث عورت، ٹھیک ہے، یعنی یا وہ عورت۔ گردان میں اس کی مثال درج ذیل ہے۔ اب یہاں پہ کیا آیا؟ ضمیر کی مثال آ گئی کہ ضمیر کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ پہلے اسم کی آئی تھی، اب ضمیر کی آئی۔ ضمیر میں کیا ہے؟ واحد مذکر حاضر ہے، ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہن، انتا انتما انتم، انتی انتما انتن، انا نحن۔ سب سے پہلے یہ گردان بڑی آسانی سے یاد ہو جائے گی، یہ آپ نے کرنی ہے۔ پھر آپ نے دوبارہ جو ہے وہ اسم کی گردان یاد کرنی ہے۔ پہلے آپ نے یہ کرنی ہے، ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہن، انتا انتما انتم، انتی انتما انتن، انا نحن۔ یہ سب سے پہلے آپ نے یاد کرنی ہے۔ بہت ایزی ہے، بہت مزہ آئے گا اس کو یاد کریں گے تو 3 سیکھے کر کے آپ نے اس کو یاد کرنا ہے۔ یہ تو ہوا ہمارا ضمائر کا، جس کی ہم نے قسمیں پڑھی، ٹھیک ہے، ضمیر متصل اور ضمیر منفصل۔ آگے ہمارے پاس آ گیا حروف جار۔ اچھا، حروف جار کا نا ایک شعر بھی بنتا ہے،
اب یہ دیکھیں نا جو بھی لفظ ہے ہم نے جب اس کو یاد کیا تھا نا ہم نے ایک شعر کی صورت دیکھ کے یاد کیا تھا. آپ اس کو لکھ بھی سکتے ہیں, میں اس کو دہراتی ہوں, آپ اس کو لکھ لیں. ٹھیک ہے, وہ ہے باؤ تاؤ کافو لامو واؤ منزو مس خلا. ایک لائن. ٹھیک ہے, دوبارہ سے ریپیٹ کرتے ہیں. باؤ تاؤ کافو لامو واؤ منزو مس خلا منزو. ٹھیک ہے, یہ دیکھیں ایسے آئے گا. باؤ تاؤ, ٹھیک ہے, کافو لامو, اس کو ملاتے جانا واؤ کے ساتھ. ٹھیک ہے, یہ ایک لائن لکھ لیں گے آپ نے. باؤ تاؤ کافو لامو واؤ منزو منز میم نون زے منزو مز خلا ربا ہاشا ان الا فی ربا ہاشا من ان الا حتی فی الا ان. ٹھیک ہے, یہ آپ نے اس طرح سے یاد کر لینا ہے دوسرا والا لکھ کے. یعنی اس کے ٹوٹل آپ نے 17 ہیں. دوسرے والے جو لائن ہے اس میں تھوڑا زیادہ ہو جائے گا. باؤ تاؤ کافو لامو واؤ منزو مسخلا ربا ہاشا ان الا من الا فی ان الا حتی الا. ٹھیک ہے, فی ان الا, فی میں نے پہلے لکھ دیا, اس میں شعر میں ان بعد میں لکھا ہے, پھر حتی لکھا ہے, پھر الا لکھا ہے. تو آپ کو جیسے سوٹ کرے, مجھے ایسے ہی سوٹ کیا اور یہ میں آج تک نہیں بھولی. اگر آپ اس کو اس طرح سے رٹ لیں گے تو آپ کو یہ ہمیشہ یاد رہے گا. ٹھیک ہے, اس کو ایک دفعہ دوبارہ پڑھ لیتے ہیں. حرف جر کسے کہتے ہیں؟ حرف جر جو جر دے, زیر دے, یعنی جس کی وجہ سے اسم کے نیچے زیر آتی ہے, حرف جار کہلاتے ہیں. جتنے بھی لفظ یہ جو ہیں با تا کاف لام, یہ جس لفظ کے ساتھ بھی آئیں گے اس لفظ کے اینڈ میں ہمیشہ زیر آئے گی یا وہ لفظ کسرہ کے ساتھ ہوگا. ٹھیک ہے, اب ہم اسے پڑھتے ہیں. یہ ایسے کیسے ہوگا اور مختلف صورتوں میں اسے کیسے چینج کیا جا سکتا ہے. مثلاً با تا وغیرہ ان کی تعداد 17 ہیں. حروف جار کی کل تعداد کتنی ہے؟ 17. ٹھیک ہے, یہ کیا ہوا؟ اس کا MCQs ہوا. اب تفصیل کے ساتھ اس کا ذکر کیا جاتا ہے. با یہ سے میں سبب ساتھ بدلے اور قسم کے معنوں میں آتا ہے. مثلاً باللہ قسم کے معنوں میں آتا ہے. اللہ کی قسم, کتبتو بقلمی, میں نے قلم سے لکھا. ولیدہ بمدینۃ, وہ مدینے میں پیدا ہوا. وما اللہ بغافلین, اور اللہ بے خبر نہیں. تا یہ صرف قسم کے لیے آتا ہے اور صرف لفظ اللہ کے ساتھ ہی آتا ہے. مثلاً تا اللہ, اللہ کی قسم, یعنی تا جہاں بھی آئے گا صرف قسم کے لیے آئے گا اور اللہ کے ساتھ ہی آئے گا, اور کسی لفظ کے ساتھ یہ نہیں آتا. کاف یہ تشبیہ کے لیے آتا ہے. مثلاً زید کل اسدی, کا جس کے ساتھ بھی آئے گا تشبیہ کے لیے آئے گا. زید شیر کی طرح ہے. لام کئی معنوں میں آئے گا. مثلاً کسی چیز کا اختصاص, جانب اور قسم وغیرہ کے لیے. مثلاً المال لزیدی, یہ مال خاص زید کے لیے ہے. للہ اللہ کے لیے, لام اللہ کے لیے بھی آئے گا. ہدی للمتقین, ہدایت اس میں بھی درمیان میں آیا کسرہ کے ساتھ, اس میں بھی زیر کے ساتھ, جر کے ساتھ. واؤ یہ قسم کے لیے آتا ہے اور یہ صرف اسم پر داخل ہوتا ہے. واللہ والعصری, مز اور منز یہ دونوں لفظ مدت بتانے کے لیے آتے ہیں. زمانہ ماضی کی ابتدا کرنے کا مفہوم ظاہر کرتے ہیں. اور ما رأیتہ منز رمضان, رمضانہ, ما رأیتہ مز رمضان. ٹھیک ہے. ربا قلت اور کثرت دونوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں. کمی بیشی کے لیے. ٹھیک ہے, بہت تھوڑی چیز کے لیے بھی اور بہت زیادہ کے لیے بھی. جیسے ربا رجل کریم لقیتۃ, اس میں رجل نکرہ اور کریم اس کی صفت ہے. حاشا خلا ادا, یہ ایک ہی لفظ ہے لیکن اس میں صرف حاشا ہی زیادہ استعمال ہوتا ہے. مثلاً یہ تینوں استثناء کے لیے استعمال ہوتے ہیں. جان القومی خلا زیدن, جان القومی ادا زیدن زیدن, جان القومی حاشا زیدن. اب ان کی وجہ سے اگلا جو لفظ ہے وہ کسرہ میں تبدیل ہوا. ٹھیک ہے. آگے ہے من, ایسی چیز کی ابتدا کے لیے ہوتا ہے جس کی کوئی انتہا نہ ہو. اس کے علاوہ یہ وضاحت, بعض اور زائدہ کے معنوں میں بھی آتا ہے. مثلاً سرتو من لائلہ فور لاہور, میں لائل پور سے لاہور گیا. مثلاً فجتنبوا الرجس من الاوثان, بتوں کی نجاست کے لیے. یہ آگے ہمارے پاس ہے الہ,
ایسے امور کی انتہا کے لیے ہوتا ہے جس کا کوئی نقطۂ آغاز ہو، مثلاً سرت من البصرتی الی الکوفتی، کوفتی، حتیٰ یہاں تک کہ معنوں میں استعمال ہوتا ہے، مثلاً حتیٰ مطلع الفجر، فی جو ہے وہ میں کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، زید فی الداری، خالد فی البیتی، الا جو ہے وہ بلندی کے لیے استعمال ہوتا ہے، مفہوم کے لیے استعمال ہوتا ہے، مثلا زید السقفی، ان اللہ علی کل شیء قدیر، ان جو ہے دوری اور جدائی گزرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، مثلا رمیت السہم عن الکوسی الی السیدی، فلافین عن الناس. ٹھیک ہے، یہ دیکھیے میں نے ابھی آپ کو پہلے شعر بتا دیا تھا. واو تاؤ کاف و لام واو منزو مسخلا ربا ہاشا من دا فی ان الا حتی الا. میں نے آپ کو یہی کہا تھا، حتی الا جو ہے وہ میں نے اینڈ میں کر دیا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ ہمیں شعر ہی اس طرح سے یاد کروایا گیا. تو منتہی قرآنی آیات کا لغوی اور بامحاورہ ترجمہ و تشریح سورہ بقرہ کی آیت نمبر 1 تا 5. تو یہ ہم کریں گے کل. ٹھیک ہے، تب تک کے لیے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں اگر آپ کو یہ سمجھ میں آئی ہے تو، کیونکہ مجھے اسی طرح پتہ لگے گا کہ آپ کو یہ سمجھ میں آئی ہے. نیکسٹ بھی میں نے آپ کو اسی طریقے سے سمجھانا ہے. ہمارے پاس ایک کمنٹ باکس ہی ہے جس پہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کر کے اپنی بات کو واضح کر سکتے ہیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی نئے لیکچر کے ساتھ پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں. اللہ حافظ. Subscribe to my channel.